وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ المولانا العظیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شروع سے لے کر اب تک ہم سماعت کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج بڑا ہی اہم عنوان، بڑا اہم ٹاپک، ایمان اور کفر کا بیان. ایمان کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں، اسے سماعت کریں. ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے، یقین کرے جو ضروریات دین ہیں، اور کسی ایک ضرورت دین کے انکار کو کفر کہتے ہیں. اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو. ضروریات دین وہ مسائل ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، انبیاء کی نبوت، جنت اور دوزخ، حشر اور نشر وغیرہ. مثلا یہ اعتقاد رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں، جو اب بات آئی تھی کہ ہر خاص و عام ضروریات دین وہ مسائل جو ہر خاص و عام جانتے ہوں، تب اس میں اس عوام سے مراد کون ہیں؟ تو عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں نہ شمار کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت سے شرفیاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہیں، ان کا شوق ہو دین سیکھنے کا. نہ کہ وہ جو چھوٹی بستیوں میں اور جنگلوں اور پہاڑوں کے رہنے والے جنہیں کلمہ بھی صحیح سے نہیں آتا، تو وہ لوگ اس میں شمار نہیں ہوں گے. کہ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری کو غیر ضروری قرار نہیں دے گا. یعنی جو ضروریات دین ہے، اگر وہ ان باتوں کو نہیں جانتے ہیں تو اس ضروریات دین میں اس ضروری میں سے کسی کا فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ضروریات دین کے منکر نہ ہوں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، ان سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں. یعنی اگرچہ انہیں پتہ نہ ہو، بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ہم کہیں گے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، کہ بھئی ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، کتاب پر، فرشتوں پر، جتنی بھی چیزیں ہیں ضروریات جو دین میں جتنی بھی چیزیں آئیں گی ان سب پر ہمارا ایمان ہے. اب بات یہاں کہ اصل ایمان تصدیق کا نام ہے. تصدیق مطلب یقین کرنا، اس کا نام اصل ایمان ہے. اعمال بدن اصلاً جزو ایمان نہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکات جو ہم کرتے ہیں یہ ایمان میں داخل نہیں ہے. لیکن جو ہے اصل ایمان، اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا وہ مومن ہو گیا. اب نماز، روزہ، حج، زکات یہ سارے جو ہے ایمان کا جز نہیں ہے، لیکن اس کی بڑی اہمیت ہے. رہا اقرار، اس میں یہ تفصیل ہے. اگر تصدیق کے بعد اظہار کا موقع نہ ملا، کوئی شخص مسلمان ہوا لیکن ایسا ہوا کہ بس مسلمان ہوا ہی تھا، ملک الموت آیا، کل نفس ذائقۃ الموت، روح قبض کر کے چلا گیا، اظہار کا موقع ہی نہیں ملا، تو لیکن وہ جو ہے عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک وہ مومن شمار ہوگا کیونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اب اگر اظہار کا موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے. اسے کہا گیا بھائی تم مومن ہو، کلمہ پڑھتے ہو، اس نے اگر اقرار کیا تو ٹھیک ہے، اگر انکار کیا تو پھر وہ دار اسلام سے خارج، وہ مومن شمار نہیں کیا جائے گا. اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا. نہ اس کے نماز جنازہ پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر عند اللہ مومن ہے اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر نہ کیا ہو. یعنی اگر اس نے سچے پکے دل سے، اگر کوئی مان لے کوئی ہندو ہے، اس نے پکے دل سے ایمان لایا لیکن وہ ظاہر نہ کیا، اور جو ہے وہ ساری چیزیں اس کے گھر والے کیونکہ مطلب غیر مسلم ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن ساری چیزوں کو پوجا پاٹ جتنی بھی سب چیزوں کو چھوڑے ہوا ہے، لیکن لوگوں کو بتا نہیں رہا کہ مومن ہو گیا ہوں، تو وہ جو اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا وہ تو کافروں سا سلوک ہوگا، لیکن عند اللہ وہ مومن شمار کیا جائے گا. بات سمجھ آئی؟ آگے کرتے ہیں.
مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں. یعنی کوئی اگر ضروریات دین کہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں نماز کو نہیں مانتا معاذ اللہ، تو اب اگر وہ یہ کہ میرے دل میں ایسا نہیں ہے، میں صرف زبان سے بول رہا ہوں، تو اس کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ بغیر اکراہ شرعی کے مسلمان سے کلمہ کفر صادر نہیں ہو سکتا. وہی شخص ایسی بات منہ پہ لائے گا جس کے دل میں اتنی وقعت ہے کہ جب چاہے انکار کر دیا، اور ایمان تو ایسی تصدیق ہے جس کے خلاف کی اصلاً کوئی گنجائش نہیں، یعنی کوئی اس کے خلاف ذرہ برابر بھی کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا جو ضروریات دین ہیں. اگر معاذ اللہ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا، اب اگر ہوتا ہے کہ کوئی شخص کو مجبور کیا گیا، ایسا مجبور کہ اگر اس کو یقین کامل ہو جائے کہ اگر میں کلمہ کفر نہیں کہوں گا، کلمہ کفر نہیں بولوں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، یا میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یا جو میرا سر قلم کر دیا جائے گا، تو یہ چیزیں اگر ہیں، یقین کامل ہو جائے، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی ہو کہ یہ دھمکانے والے کو اس بات کے کرنے پر قادر سمجھے، تو ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی ہے، مگر شرط یہ کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی رہے جو پہلے تھا، یعنی جو پہلے سے ایمان تھا اس کے اندر وہی جذبہ رہے، صرف زبان سے بول رہا ہے. مگر افضل جب بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے اور کلمہ کفر نہ بکے. اور حدیث پاک کے الفاظ بھی ہیں کہ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا حرقتا، کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور تمہیں جلا دیا جائے. عمل جوارح داخل ایمان نہیں، البتہ یعنی جو اعمال ہے، البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہو اس کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا، جیسے بت کو سجدہ کرنا، یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، قتل نبی یا نبی کی توہین، یا مصحف شریف یعنی قرآن مجید کی توہین، یا کعبہ معظمہ کی توہین، اور کسی سنت کو ہلکا بتانا، یہ باتیں یقیناً کفر ہے. یعنی یہ جو چیزیں ہیں جو ایمان کے منافی ہیں، تو یہ کسی مطلب دین اسلام کو ہلکا جان لینا، یا کسی سنت کو ہلکا جان لینا، کسی نبی وغیرہ کو جو قتل کریں گے، یہ نبی کو قتل کرنا کفر ہے. چاند سورج وغیرہ کو سجدہ کرنے لگ جانا یقیناً یہ کفر ہے. ہاں ایک بات یہاں اور بھی یہ ہے کہ جو مزارات کی جب بات آتی ہے تو مزارات کو سجدہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے. سجدہ تعبدی یعنی عبادت کے لیے سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ تو کفر ہے. سجدہ تعبدی یعنی عبادت کے لیے کسی کو سجدہ کرنا یہ کفر ہے، اور اگر کوئی سجدہ تعظیمی کرتا ہے یہ حرام ہے. اور اسی طرح سے چومنا مزار کے تعلق سے اس میں بھی احتیاط ہے کہ نہ چوما جائے. چومتے ہیں لیکن احتیاط یہ اسی میں افضل ہے. عدالت نے بھی لکھا ہے کہ بھئی فاتحہ پڑھیں آ جائیں، چومنا کوئی ضروری نہیں، لیکن تو کوئی چومنا بھی جو ہے بہتر یہ کہ نہ چوما جائے. اگر چوم لیتا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں سجدہ کروں. چلے آگے. یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہیں، جیسے زنار باندھنا. اب زنار کیا ہے؟ زنار وہ دھاگا یا ڈوری جو ہندو گلے سے بغل کے نیچے تک ڈالتے ہیں، اور عیسائی اور مجوسی یہودی کمر میں باندھتے ہیں. تو یہ اگر کوئی شخص لٹکائے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. سر پر چوٹیاں رکھنا کہ بھائی ہندو جس طرح سے رکھتے ہیں اس طرح کوئی چوٹیاں رکھ لیا، یہ بھی کفر ہے. کشکا لگانا، کشکا جو سندور وغیرہ کی شکل ہوتی ہے، جو زعفران یا سندل کے دو نشانات ہوتے ہیں، ٹیکا تلک جو ہوتا ہے اسی ٹائپ کا جو ہندو ماتھے پر لگاتے ہیں. ایسے افعال کے مرتکب کو فقہاء کرام کفر کہتے ہیں. تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو اثر نو اسلام لانے اور اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا. یعنی اگر کوئی یہ چیزیں کرتا ہے کوئی شخص، آج کل یہاں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ مطلب مبتلا ہو جاتے ہیں انجانے میں، تو اگر ایسا کچھ کرتے ہیں تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسے اثر نو ایمان لانا پڑے گا. اور اگر بیوی والا ہے کبھی چوٹی رکھ لیا جی تو اس پہ کفر لازم ہے، کفر آ جائے. ہندوؤں کی شکل جیسے کہ پورا ہوتا نہیں کہ بھائی پورا سر منڈوا لیا چند بال چھوڑ لیے، وہ لیکن یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے جو لوگ رکھے پڑتے ہیں، بھائی بالکل ہندوؤں سا چوٹی رکھ لیتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے. کفر نہیں ہوگا لیکن ناجائز ہوگا یہ، ٹھیک ہے. اور وہ جو اور اگر کوئی چوٹیوں سا رکھ لیتا ہے تو یقیناً وہ کفر. مسلم عورتیں بھی سندور لگاتی ہیں. اب اگر سندور کی نوعیت ایسی ہے کہ جہاں کا عرف ایسا ہے، عرف کی بات ہوگی کہ جہاں کا عرف ایسا ہے کہ وہاں سندور
लगाते हैं लोग, जैसे झारखंड वगैरह में कहीं लगाते हैं लोग, तो वहाँ कुफ्र नहीं कहा जाएगा इस बात को, नहीं कुफ्र नहीं होगा वो। ठीक है, वो उर्फ वहाँ के उर्फ अगर जहाँ, लेकिन जैसे यहाँ मननगढ़ में है, यहाँ का उर्फ अगर ऐसा है कि वहाँ जो है सिंदूर नहीं लगाया जाता है, तो अगर कोई लगाएगा और उनसे मुशाबत करके लगाएगा, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है, सरकार की हदीस है। अच्छा, एक बात और, जिस चीज की हिल्लत नस्से क़ती से साबित हो, यानी नस्से क़ती जो कुरान से साबित हो या हदीस मुतवातिर से साबित हो, उसको हराम कहना, और जिसकी हुर्मत यानी यकीनी उसे हलाल बताना कुफ्र है, जबकि ये ज़रूरियात दीन से हो या मुनकिर उससे हुक्म क़ती से आगा हो, यानी जैसे शराब ये हराम है, अब अगर कोई इसे हलाल कहे या हलाल जानकर पिए तो ये वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब अगर जैसे गोश्त हलाल है लेकिन अब उसको कोई हराम कह रहा है, जो ज़बीहा है, जो मतलब अल्लाह के नाम से ज़बह किया गया, वो हलाल है, अब अगर उसे कोई हराम कहे तो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। उसूल दीन में तकलीद जायज नहीं, यानी जो उसूल अल्लाह एक है उसके साथ कोई शरीक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ठीक है, अब ये जो है ये उसूल हैं, इसमें तकलीद जायज नहीं, यानी किसी की इक्तदा नहीं की जाएगी, बल्कि जो बात यकीनी क़तई के साथ हो, ख्वाह वो यकीन किसी तरह से भी हासिल हो, उसके हुसूल में बिलखुसूस इल्म इस्तिदलाली की हाजत नहीं। हाँ, बाज़ फुरूई अकायद में तकलीद हो सकती है, यानी अकायद में भी बाज़ फुरूई अकायद होते हैं जिनमें तकलीद की जाती है। यही वजह कि अहले सुन्नत में दो गिरोह हैं और वो दोनों हक पर हैं। एक इमाम हजरत अबू मंसूर मातुरिदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुत्तबे हुए, और अशायरा के हजरत इमाम शेख अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह अलैह के ताबे हुए, और ये दोनों जमातें अहले सुन्नत ही की हैं, दोनों हक पर हैं। आपस में सिर्फ बाज़ फुरू का इख्तलाफ है, उनका इख्तलाफ हनफी शाफई का सा है कि दोनों अहले हक हैं, कोई किसी की तज़लील व तस्फीक नहीं कर सकता, यानी कोई किसी को फासिक नहीं कहेगा। यानी दो जमातें हैं जो अकायद के मामलात में जो फुरूई अकायद हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, एक हो गया जो मातुरिदी, जो हजरत अबू मंसूर मातुरिदी अल्लाह ताला अन्हु को फॉलो करते हैं, एक हजरत शेख अबुल हसन अशरी जिन्हें अशायरा कहा जाता है, अशरी जो हजरत अबू मंसूर मातुरिदी एक हो गए, दूसरे हजरत शेख अबुल हसन अशरी। तो ये दोनों हक पर हैं, जो भी इनके साथ रहेगा अहले सुन्नत वल जमात से है। कोई हम लोग अबू मंसूर मातुरिदी रज़ियल्लाहु ताला को फॉलो करते हैं। ईमान काबिले ज़्यादती व नुकसान नहीं, इसलिए कि कमी बेशी उसमें होती है जो मिकदार यानी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या गिनती रखता हो, यानी घटना बढ़ना। ईमान घटता बढ़ता नहीं है। ईमान तस्दीक है, और तस्दीक कैफ यानी एक हालत इज़ानिया, एक यकीनी हालत है, यकीन की एक हालत है। बाज़ आयात में ईमान का ज्यादा होना जो फरमाया गया है उससे मुराद मोमन भी और मुसद्दक भी है, यानी जिस पर ईमान लाया गया और जिसकी तस्दीक की गई। ज़मानाए नुज़ूल कुरान में उसकी कोई हद मुअय्यन न थी, बल्कि अहकाम नाजिल होते रहते, जो हुक्म नाजिल होता उस पर ईमान लाजिम होता, न कि खुद नफ्स ईमान बढ़ घट जाता हो। अलबत्ता ईमान काबिल शिद्दत व ज़ौफ़ है कि ये कैफ के वारिस से हैं। जैसे हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तन्हा ईमान इस उम्मत के तमाम अफराद के मजमू ईमान पर गालिब है, यानी जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान था, दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं उन सब पर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान भारी है। ये बात इसमें बताई गई। ईमान घटता बजाते खुद घटता बढ़ता नहीं, लेकिन हाँ उसमें जो एक कैफियत है उसे बयान किया गया है। ईमान और कुफ्र में वास्ता नहीं, यानी बीच वाला रास्ता नहीं है कि आदमी काफिर होगा या मोमिन होगा, बीच का कुछ नहीं होगा कि मोमिन भी ना हो काफिर भी ना, ऐसा नहीं होगा। यानी आदमी या मुसलमान होगा या काफिर, तीसरी सूरत कोई नहीं कि ना मुसलमान हो ना काफिर हो। निफाक के जबान से दावाए इस्लाम करना और दिल में इस्लाम से इनकार, ये भी खालिस कुफ्र है। यानी जबान से तो इकरार कर रहा है कि भाई मैं मुसलमान हूँ, लेकिन दिल में निफाक है, दिल से इनकार, दिल में उसके जो है इस्लाम नहीं है, तो ये भी खालिस कुफ्र है। बल्कि ऐसे लोगों के लिए जहन्नम का सबसे निचला तबका है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना अक़दस में कुछ लोग इस सिफत के उस नाम के साथ मशहूर हुए कि उनके कुफ्र बातिनी पर कुरान नातिक हुआ। नीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वसी इल्म से एक एक को पहचाना और फरमा दिया कि ये मुनाफिक है। अब इस जमाने में किसी खास की निस्बत यकीनी के साथ किसी को मुनाफिक कहना कि हमारे सामने जो दावे इस्लाम करे
ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافع ایمان ہے نہ صادر ہو۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے دعوی اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی ہے۔ یعنی نفاق جو ہے یہ سب سے گھٹیا قسم ہے، اور جو دعوی اسلام کرے اور دل میں نفاق ہو تو یقیناً وہ پھر مسلمان نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ہم کسی شخص کو ویسے منافق نہیں کہیں گے جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل شرعی نہ ہو، اور اگر کسی شخص کو ایسے منافق کہہ دیں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، پڑھیں سب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی پاک پروردگار عالم بندر ادا کار سازا مولا کائنات، ہم سبوں کو جملہ فتنوں سے محفوظ عطا فرما، عقائد صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما، مولا کائنات پنجگانہ بجماعت نماز پڑھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو بڑا رحیم رحم فرما، تو بڑا کریم کرم فرما، جب تک اس دنیا میں رکھ عزت و آبرو کی زندگی دے، جب اس دنیا سے لے جا خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔